بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر کا موضوع ہے جذباتی توانائی، یعنی ایموشنل انرجی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے توازن زندگی کے دوسرے بنیادی عنصر مثبت فعالیت پر گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور مثبت فعالیت کے عناصر میں سے پہلا عنصر پازیٹیو تھاٹ فلنس تھا، جس پر ہم نے گفتگو کی، اور دوسرا عنصر تھا وائٹیلٹی، جس پر ہم نے بحث کا آغاز کیا۔ وائٹیلٹی یا جانداری یا جوش حیات اسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے ذیلی عناصر پر گفتگو کی ہم نے، جو 4 قسم کی توانائی پر مشتمل ہیں۔ توانائی کی پہلی 2 قسمیں، اس پر ہم پہلے ہی گفتگو کر چکے ہیں، جسمانی توانائی اور ذہنی توانائی۔ آج ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے جذباتی توانائی پر گفتگو کریں گے۔ جذباتی توانائی سے کیا مراد ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ جذبات انسانی زندگی کا اہم جزو ہیں۔ ہر شخص میں جذبات ہوتے ہیں، خاص طور پر جوش حیات کا تصور جذبات کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ جذبات کا منبع کیا ہے؟ اس کی تخلیق کیسے ہوتی ہے؟ جذبات کی تخلیق ہمارے قلب سے ہوتی ہے۔ ہمارا دل اس کا ریزروائر ہے، اس کا خزانہ ہے، اور ہم میں جتنی بھی فیلنگز یا احساسات ہوتے ہیں، یہ قلب کی جنریشن ہے، دل سے پیدا ہوتے ہیں۔ دل کی ایک اپنی ہی زبان ہوتی ہے، جو قابل فہم بھی ہو سکتی ہے اور بسا اوقات سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ Heart has its own reasons, which reasons know not of۔ جذبات ہماری سوچوں پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں، اور سوچیں ہمارے رویوں کی تشکیل کرتی ہیں، اور رویے اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مجموعی طور پر توازن ہوگا یا عدم توازن۔ ایک مفکر کارل جنگ اس حقیقت کو ایک اور انداز میں بیان کرتے ہیں۔ He says, "Your vision will become clear only when you look into your own heart. Who looks outside dreams. Who looks inside awakes." یعنی ہماری بصیرت تبھی درست ہوگی جب ہم اپنے دل کے اندر جھانکیں گے۔ دل سے باہر دیکھتے ہیں تو صرف خواب دیکھتے ہیں، دل کے اندر دیکھتے ہیں تو پھر ہم جاگتے ہیں، ہم میں آگہی ہوتی ہے۔ قلب کی کیفیت کی کیا اہمیت ہے؟
اس کو واضح کرنے کے لیے مجھے ایک چائنیز مفکر کنفیوشیس کی بات کا حوالہ ضروری سمجھتا ہوں دینا. He says, if there be righteousness in the heart, there will be beauty in the heart. If there be beauty in the heart, there will be beauty in the character. And if there be beauty in the character, there will be harmony in the homes. And if there be harmony in the homes, there will be order in the nation. And if there be order in the nation, there will be peace in the world. تو آپ اندازہ لگائیے کہ انسان کے جسم کا یہ چھوٹا سا عضو قلب، اس کا کتنا گہرا تعلق ہے جب ہم اس کی کیفیت کا اثر آس پاس بلکہ نہ صرف اپنا امن بلکہ کل عالم کے امن سے اس کا تعلق پاتے ہیں. یعنی دنیا کے امن کے لیے قوم کا نظم یا آرڈر ضروری ہے، اور قوم کے نظم اور آرڈر کے لیے گھر میں امن اور ہم آہنگی ضروری ہے، اور گھر میں امن اور ہم آہنگی کے لیے کردار کا خوبصورت ہونا ضروری ہے، اور کردار کی خوبصورتی کے لیے سچا سچا راست باز دل ضروری ہے. جذباتی توانائی ایک فیصلہ کن، فیلنگز کی فلی ڈیمونسٹریٹنگ، احساس کی مظاہر، اور ایموٹیو، اس کے اندر موٹیویشنل انگریڈینٹ ہوتا ہے. ہمارے جذبات کے جتنے اتار چڑھاؤ ہیں، اپ ہیولز ہیں، ہم کون ہیں، ہمارے کن لوگوں سے تعلقات ہیں، ہم خود کو کیسے دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو، زندگی کے موت کے مسائل پر ہمارا نقطہ نظر کیا ہے، ان سب کا تعلق ہماری جذباتی کیفیت سے ہے. آپ دیکھیے گا جب ہم افسردہ ہوتے ہیں یا کسی کو مایوسی کی حالت میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ اظہار ہے منفی جذباتی توانائی کا. جب ہم کسی میں سرد مہری پاتے ہیں یا جب کوئی روتا ہے تو وہ اپنی منفی جذباتی توانائی خارج کر رہا ہوتا ہے. یہ بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور اگر یہ منفی توانائی ہمارے اندر ایکسیسو ہو تو اس کے اثرات بھی بہت منفی اور ہماری زندگیوں کے لیے مضر ہو سکتے ہیں. جب ذکر میں کر رہا تھا رنجیدگی کا، افسردگی کا، مایوسی کا، یہ حالت غم میں ہماری جذباتی کیفیت ہر قسم کے ماحول سے مبرہ ہوتی ہے.
انڈیپینڈنٹ آف انوائرمنٹس، اور ہمارے دل میں ڈیپ سنک کی ہوتی ہے. جذباتی ذہانت، جس کا تعلق جذباتی کیفیت سے ہے، جو ہمارے اندر جذبات کے میکانزم کو مینیج کرتی ہے، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. اس کا لینڈسکیپ بہت سے اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، جس پر ہم تھوڑا آگے چل کر گفتگو کریں گے. جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اور میری کوشش ہے کسی بھی تشویقی مقرر یا موٹیویشنل اسپیکر کی طرح میں اپنی گفتگو کو آپ تک پہنچاؤں یا آپ کے دل میں سرایت کر جائے اور بیٹھ جائے، تو اصل میں ایموشنل انٹیلیجنس ایٹ ورک ہے. کوئی بھی موٹیویشنل اسپیکر یا کوئی ترغیب دینا چاہتا ہے دوسروں کو، وہ ہمارے اندر موجود ایموشنل فائبرز کو، جذباتی ریشوں کو چھوتا ہے، انہیں ٹریگر کرتا ہے. اور جب یہ جذباتی ریشے ری الائن ہوتے ہیں، ان کی ترتیب اس طرح ہو پاتی ہے کہ یہ ہمارے پیتھوس سے، ایموشنل آرڈر سے مطابقت رکھتے ہیں، اس سے کنفارم کرتے ہیں، تو پھر یہ مثبت سوچ کی تخلیق کا ذریعہ بنتی ہیں. سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے ان جذباتی ریشوں کی کریکٹ الائنمنٹ بہت ضروری ہے. یہ چیلنج ضرور ہے، لیکن جذباتی ذہانت کی نمو پاسبل ہے، یہ ممکنات میں سے ہے، اور اس کی مینٹیننس بھی ہو سکتی ہے، ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے، رینیول بھی ہو سکتی ہے. چونکہ ہمارا بایولوجیکل ریسپانس، جو ہم فزیکل ایکشنز لیتے ہیں زندگی میں، اس کا تعلق ہماری جذباتی کیفیت سے بھی ہے، besides our intellectual state. تو یہ ہمارے اعصابی مرکز کو استحکام کا ذریعہ بھی بنتی ہے. نروس سسٹم ہمارا اسٹیبل ہوتا ہے. ہمارے مختلف رویے، جذبات کی شکلیں، پیار، نفرت، خوف، حسد، یہ سب جذبات کی ڈیفرنٹ فارمز ہیں. اور یہ ہمارا ایموشنل لینڈسکیپ جو بنا ہوا ہے، اس کے مطابق یہ مختلف صورتیں سامنے آتی ہیں. ہم میں کس حد تک ریزیلینس ہے، لچک ہے، ہمارا نقطہ نظر کیا ہے، ہماری آؤٹ لک کیسی ہے، ہم خود سے آگاہ ہیں اور ہماری اویئرنیس کا کیا لیول ہے، ہماری
سوشل انٹیوشن، معاشرتی حس کیوں کر کام کرتی ہے، ہماری توجہ کا مرکز کیا ہے، وٹ از آر فوکس، اور ہاؤ سینسٹیو وی آر ٹو دی کانٹیکسٹ، ہم زمینی حقائق آس پاس کے ماحول سے حساسیت ہماری کس درجے کی ہے، یہ سب ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہمارا ایموشنل لینڈسکیپ کیا ہے، جذباتی منظرنامہ کیا ہے، جس کی بنیاد پر ہمارے رویے مختلف صورتیں اختیار کرتے ہیں۔ ہم منفی جذبات کا بھی ذکر کر رہے تھے۔ منفی جذبات سے خود کو علیحدہ کیسے کیا جائے، کیسے یہ اسکل ڈیولپ ہوتی ہے کہ ہم نیگیٹو ایموشنز کے اثرات سے محفوظ رہیں۔ اس کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک ہے اخلاقی اصولوں پر مکمل یقین، کمپلیٹ فیتھ ان مورل پرنسپلس، اور دوسرا ہے ایفرٹ، جذباتی توانائی کی نمو کے لیے بھرپور کوشش کرنا۔ ان دو چیزوں کی بنیاد پر آپ ایک ایسا تختہ جست یا مثبت توانائی کا سپرنگ بورڈ بنا لیتے ہیں جو پھر ہمارے لوگوں سے تعلقات کا راستہ ہموار کرتے ہیں، ہماری معاشرتی ہم آہنگی کا ذریعہ بنتے ہیں، سوشل اپروپریٹنس پیدا ہوتی ہے، معاشرتی موزونیت جو مرکب ہے انٹلیکچوئل انرجی کا اور ایموشنل انرجی کا۔ ایموشنز کی بھی ایک فزکس ہے، اور ایک بہت بڑی مصنف ہیں برین براؤن، وہ ہیومن ولنریبلٹی پر تحقیق کر رہی تھی، تو اس کے سیاق و سباق میں انہوں نے کچھ ایموشنل فزکس کے قوانین وضع کیے ہیں۔ وہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ یہ کیریکٹر پر، ہمارے رویوں پر ان کا فہم اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کو سمجھیں گے تو پھر اسی طرح اپنے رویوں کو مولڈ کریں گے۔ 4 قوانین انہوں نے بتائے۔ پہلا قانون، اگر ہم کافی بہادر ہیں تو اکثر ناکام رہیں گے۔ یہ بڑا دلچسپ قانون ہے۔ سنتے تو ہم یہ آئے ہیں گاڈ فیورز دی بریو، بٹ دین بریوری کی ایک ایپلیکیشن ہے۔ اٹ ہیز ٹو بی سپورٹڈ بائی انٹلیکٹ، بائی سوشل اپروپریٹنس، بائی مورل پرنسپلس۔ تو ایموشنل فزکس کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ہم کافی بہادر ہیں، وی آر بریو انف، تو فیلیئرز بھی کافی ہوں گی۔ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ دوسرا قانون ہے کہ اگر ہم بہادری سے کوئی کام کر لیں، کام کر گزریں، تو پھر واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ It should be in your mind when you fall in the service of bravery that there is no return path۔ تیسرا قانون یہ ہے، journey of life belongs to no one but you. However, no one successfully goes it alone.
یعنی زندگی کا سفر کسی اور نے نہیں بلکہ آپ نے ہی طے کرنا ہے، اور کوئی اکیلے اسے کامیابی سے طے نہیں کر پاتا۔ ایموشنل فزکس کا چوتھا قانون یہ ہے کہ ہمارے جسم میں ایک نیٹ ورک لگا ہوا ہے، تاریں لگی ہوئی ہیں، اینڈ وی آر وائرڈ فار اسٹوری. اسٹوری از ان آر ڈی این اے. جب بھی کوئی کہانی ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہماری ایموشنل انٹیلیجنس اس کو امپرنٹ کرتی ہے اور اس کا اثر چھوڑتی ہے، چاہے وہ حقیقی کہانی ہو یا ہم ٹیلی ویژن پر کسی ڈرامے کو دیکھ رہے ہوں. اٹ لیوز این امپیکٹ، اور آپ اس پر سوچتے ہیں اور وہ سوچ بچار آپ کے رویوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جذباتی توانائی، اس کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ واٹ از دی بگیسٹ سورس آف ایموشنل انرجی؟ اس کا جواب ہے پیار، محبت. لو از دی بگیسٹ سورس آف ایموشنل انرجی، جسے منفی اور مثبت دونوں طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے. توانائی کی دوسری اقسام کی طرح ایموشنل انرجی بھی اگر افراد کا شکار ہو، ہے وہ محبت ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو، وہ بھی بسا اوقات خطرناک نتائج پیدا کر سکتی ہے. یہ لوگ جو خودکشی کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ان کا ایموشنل لینڈسکیپ ان کی قلبی کیفیت کو اس قسم کی صورتحال کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے. یہ لو یا محبت کیا ہے؟ یہ کیفیت کا نام ہے جو دو فریقوں کو حقیقی چاہت کے بندھن میں باندھتی ہیں. اس کا تعلق یوں تو جسم، دماغ، قلب اور روح کے اجتماعی اور مربوط فیصلوں سے ہوتا ہے، لیکن اس میں زیادہ عمل دخل محبت کی عملداری میں دل کا ہوتا ہے. یہ پیار یا محبت یہ کیا چیز ہے؟ یہ لمحاتی بھی ہو سکتی ہے، انسٹنٹینیس، جسے ہم فرسٹ سائٹ لو یا پہلی نظر کا پیار کہتے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے. فلسفی حضرات پیار کو ایک تکمیل کی کوشش اور خواہش سے تعبیر کرتے ہیں. اٹ از ارج ٹو مرج. اس کی سائنسی بنیاد بھی جوڑوں کی شکل میں موجود ہے. مختلف جینڈرز کے، مختلف جنس کی اسپیشیز اور انسان بھی ان میں کشش کی وجہ بھی
جوڑیوں کا وجود ہے. اب یہ پیار کیسے پیدا ہوتا ہے اور پھر کیسے اس میں بڑھوتی ہوتی ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کے مشاہدوں کا یہ حصہ ہے. جب لڑکا اور لڑکی، اب ہم سوسائٹی کی طرف آتے ہیں، ہیومن بینگز جذباتی کیفیت کے حوالے سے، جب وہ سن بلوغت کو پہنچتے ہیں تو پیار کی علامتیں دستک دینے لگتی ہیں. دنیا بڑی عجیب سی، پیاری پیاری سی اور خوبصورت لگنے لگتی ہے. پیار کی تخلیق آپ کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک پیدا کرتا ہے. آپ کا چہرہ بول اٹھتا ہے کہ اب اس کا تعلق دل کی خاص کیفیت سے ہے. جب اس پروسیس میں کوئی داخل ہوتا ہے پیار کے، تو کسی بھی قسم کی رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. آپ یوں سمجھتے ہیں کہ میں ان تمام رکاوٹوں کو عبور کر سکتا ہوں. میرا پیار جیت کا ذریعہ ہے، اس کا ہار سے کوئی تعلق نہیں. اور پھر زندگی نثر سے نکل کر شعروں کی طرف بڑھتی ہے اور زندگی کے تمام روشنیوں کا منبع معمور دل بن جاتا ہے. جلوائے جانا ہو تو پھر مال دولت، حسب نسب، رنگ و نسل، ذات پات، سب فرق مٹ جاتے ہیں. لو نوز نو باؤنڈریز. یہ انسان کو متحرک بنا دیتا ہے. یہ خاص قسم کی طمانینت سے دل کو گرم رکھتا ہے. اگر کوئی دل سے یہ پوچھے کہ اس نے پیار کیوں کیا یا فلاں سے پیار کیوں کیا، تو اس کا کوئی جواب نہیں بن پاتا. پیار کو نہ ناپا جا سکتا ہے، نہ اس کی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے. You can't say how much love exactly you have with someone. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اگلے مہینے پیار شروع کروں گا. It's not predictable. یا میں ابھی اپنی تعلیم سے جب فارغ ہو جاؤں گا تو بس اس کے 1 مہینے بعد پھر میں پیار کروں گا اور پھر وہ پیار کے بعد میں شادی کروں گا. It's not so simple. It's not predictable. It's not measurable. یہ ایک انجانی سی، یہ ایک جنونی سی کیفیت ہے، بس جو ہو جاتی ہے. Reasons no not of. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آج جب میں فلاں شخص سے ملوں گا، لڑکی ہو لڑکا ہو، تو اسے میں کتنا پیار کروں گا اور کب پیار کی فیز ختم کر کے واپس آ جاؤں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج آپ نے فیصلہ کیا کہ چلو پیار کریں اور پیار ہو گیا. ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے کیونکہ یہ ہماری زندگی کے رویوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. پیار ہو جانا کوئی گناہ نہیں ہے.
اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ گناہ ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی سوچ اور عمل قوت اعتدال سے محروم ہو جائیں گے۔ ایک بات بہرحال سمجھنا ضروری ہے کہ اگرچہ یہ میئریبل نہیں ہے، پریڈکٹیبل نہیں ہے، لیکن پیار کے بھی کچھ قوانین ہیں، کچھ بنیادی قوانین کے یہ تابع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ غیر مشروط ہوتا ہے۔ لو از انکنڈیشنل۔ یہ کسی بھی قسم کے نفع اور نقصان سے منسلک نہیں ہوتا۔ It's independent of these material profits and losses. If it is love، اگر یہ محبت ہے تو پیار کی جو بنیاد ہے وہ قبولیت ہے، ٹھکرانا نہیں۔ is acceptance not rejection۔ اس کا تعلق سمجھ بوجھ سے ہے، امپوزیشن آف ول سے نہیں۔ اس میں فیصلہ صادر نہیں کیا جاتا۔ اس میں شیئرنگ ہے، شراکت داری ہے، سمارٹنگ آؤٹ نہیں ہے، چالاکی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو سمارٹ آؤٹ کرنا، چالاکی دکھانا، یہ پیار کا خاصہ نہیں ہے۔ پیار کی ایک مکمل شکل بھروسہ بھی ہے، ٹرسٹ۔ باہمی بھروسہ نہیں ہوگا تو آپ پیار کو سچا اور سچا نہیں مان سکتے۔ سچے پیار کی صورت میں جذبات اور احساسات کو سمجھا جاتا ہے۔ Then you develop an understanding۔ پیار ہو جاتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں اور ضرورتوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ کیئرنگ بن جاتے ہیں۔ آپ کی آنکھ سے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جن سے آپ پیار کرتے ہیں ان کی اوجھل نہیں ہوتی، اور اس میں عہد کی پاسداری ہوتی ہے۔ You honor your words, you honor your commitments، اور ایکسپیکٹیشنس کو، ہوپس کو بڑا شفاف اور صاف رکھا جاتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی ایمبیگوٹی یا غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ پیار میں غلطی ہو جانے پر انتہائی خلوص سے معاف کیا جاتا ہے۔ You are all human beings۔ To are is human۔ تو اگر غلطی ہو جائے اور جس نے غلطی کی آپ اس سے پیار کرتے ہیں تو پھر دل سے حقیقی معنوں میں معاف کر دینا چاہیے۔ اگر آپ نے وہ بات دل میں رکھ لی تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کی محبت سوالیہ نشان بن جائے گی۔ پیار سے جو توانائی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا موضوع جذباتی توانائی ہے، وہ بھی ایک حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنی چاہیے۔ اس کو ایکسیسو نہیں ہونا چاہیے، اس کی بھی معقول حدود ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، ٹھیک ہے، ایک حقیقت ہے، لیکن جب ہم توازن زندگی کے طالب ہوں، جب ہم اعتدال کے طالب ہوں، تو ہمیں پھر اس حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس کو بھی ریگولیٹ کرنا ضروری ہے۔ آج کے دور میں
ٹیکنالوجی نے نئے راستے تو دکھائے ہیں جو مثبت بھی ہیں، لیکن پیار کرنے والوں کے درمیان یہ تجاوز کا سامان بھی مہیا کرتی ہے۔ اگر پوری رات آپ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے رہیں گے جو یقیناً پیار سے بھری ہوئی ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن آپ اس کی کوئی قیمت تو ادا کر رہے ہیں بے آرامی کی صورت میں، اگرچہ یہ اس وقت کوئی حیثیت نہیں رکھتا آپ کے سامنے آرام، لیکن آپ کی صحت پر تو اثر انداز ہوگا۔ جب آپ کی صحت پر اثر انداز ہوگی کوئی چیز تو وہ آپ کے جذبات کے معیار کو بدل دے گی۔ آپ کو اس صحت کی ضرورت ہے پیار کرنے کے لیے، پیار کو آگے بڑھانے کے لیے، پیار کی عملداری کے لیے۔ جب آپ عملی زندگی میں داخل ہوں گے، مثال کے طور پہ آپ بڑا پازیٹیو انٹینشن ہے، آپ شادی ہو جاتی ہے پیار کے بعد، تو واٹ نیکسٹ؟ اس پیار کے تقاضے پورے کرنے کے لیے آپ کو اچھی صحت چاہیے۔ اگر آپ نے اس صحت کو خراب کر لیا ایکسیسو پیار کی وجہ سے، کہ آپ نے دن کو دن نہیں سمجھا، رات کو رات نہیں سمجھا، تو الٹیمیٹلی فائنلی اس کا اثر پڑے گا آپ کی صحت پر، اور صحت چونکہ مشتمل ہے، قلب بھی اس کا ایک حصہ ہے، ذہن اور دماغ بھی اس کا حصہ ہے۔ جب دماغ پر اثر پڑتا ہے، قلب پر اثر پڑتا ہے، تو ذہنی کیفیت، جذباتی کیفیت یہ بری طرح متاثر ہو سکتی ہیں۔ سو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ پیار کرنا گناہ نہیں ہے، اس کو ریگولیٹ کرنا بہرحال ضروری ہے۔ اٹ شوڈ بی abundant بٹ ناٹ ایکسیسو، تاکہ آپ کی روحانی توانائی خسارے کا شکار نہ ہو جس کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ جدید دنیا کے ایک لیجنڈ ہیں، آپ سب واقف ہیں اس ویژنری سے، ایپل کی شہرت کے حوالے سے، مسٹر اسٹیو جابز۔ اس نے مرنے سے پہلے پیار کے متعلق بڑے خوبصورت لفظ کہے جو بہت سبق آموز ہیں۔ He says, "In the eyes of others, my life has been a symbol of success. However, apart from work, I have little joy. Finally, my wealth is simply a fact of life." جیسے دوسرے فیکٹس ہیں زندگی میں، اس طرح ایک بس ایک حقیقت ہے، از اے فیکٹ آف لائف، ٹو وچ آئی ایم اکسٹمڈ، جس کا میں عادی ہو گیا۔ دی riches which I was so proud to have, they have become insignificant، سب غیر اہم ہو گئے۔ Once money is accumulated, you have to pursue objective not related to wealth. آپ کو ان آبجیکٹو کی طرف دیکھنا چاہیے بقول ان کے جن کا تعلق دولت سے نہ ہو۔ We can have the feel of love in the hearts of each one of us, and not illusions built by fame or more money. یہ ہے جذباتی توانائی کی اہمیت جو دنیا کے بڑے بڑے لوگ پوری زندگی گزارنے کے بعد جب غور کرتے ہیں
تو سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے نہیں، اور دولت کی افراط نے انہیں چھوٹا بنا دیا۔ جذباتی توانائی کو ہم نے ایک وائٹیلٹی کے ذیلی عنصر کے طور پر ڈسکس کیا، اس پر گفتگو کی، اور اس کے آخری ذیلی عنصر پر مختصراً بات چیت کرتا ہوں، اور وہ ہے روحانی توانائی، اسپریچول انرجی۔ یہ روحانی توانائی سے کیا مراد ہے؟ یہ ہماری سول کی تخلیق ہے، ہماری روح کی تخلیق ہے، اس لیے اس کو روحانی توانائی کہتے ہیں۔ اٹ از اے ہیلو آف الیکٹریکل انرجی، یہ حالہ نور ہے ہمارے اندر، بن اس کے زندگی اپنا مفہوم کھو بیٹھتی ہے۔ اٹ از اسپریچول انرجی which drives you to meaning or worth of life۔ ہم میں سے سب ہی لوگ کسی نہ کسی شکل میں روحانی توانائی کے طلبگار ہوتے ہیں، اور صرف کوئی ایک خاص مذہب نہیں، دنیا کے تمام مذاہب میں روحانی توانائی حاصل کرنے کا ایک پروسیس، کوئی طریقہ کار موجود ہے، کیونکہ یہ انسان کی ضرورت ہے۔ اس کا باطن ٹھیک ہونا چاہیے، باطن کے بغیر ظاہر تشکیل نہیں پا سکتا درست خطوط پر، اور باطن کی درستگی کا تعلق روحانی توانائی سے ہے کہ آپ میں روحانی توانائی موجود ہے یا نہیں۔ یہ روحانی توانائی ہم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ مختلف مذاہب میں مختلف طریقوں سے حاصل کرتے ہیں۔ بعض دفعہ خاموشی ہی روحانی توانائی کے حصول کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آپ خاموشی سے سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنے نفس کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو انرجائز کر رہے ہوتے ہیں اسپریچولی۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم اپنے اندر روحانی خلا کو پر کر رہے ہوتے ہیں، جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ میک اپ ہو جائیں، اور ہم اپنے کریٹر سے مختلف انداز میں مانگتے ہیں۔ پھر سے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ میری فریاد سن لے، میری فلاں ضرورت پوری کر دے، یا مجھ سے راضی ہو جا۔ انرجائزنگ آور سیلفس۔ ہم حج پر جاتے ہیں، ہم عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں، برے وقت میں کسی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ It's all manifestation of our spiritual energy۔ اس کے لیے spiritual energy چاہیے، اور جب ہم ایسا نہیں کر رہے ہوتے، بد اخلاقی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نفس پر نیگیٹو انرجی نے غلبہ پا لیا ہے، منفی انرجی، منفی توانائی غالب آ چکی ہے۔ اسی طرح ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو ہم اپنی روحانی توانائی کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں کسی مثبت ارادے کی تکمیل کے لیے، کسی مثبت خواہش کی تکمیل کے لیے۔ اور یاد رکھیے کہ دعا صرف اس چیز کا نام نہیں ہے
کہ آپ ہاتھ اوپر اٹھا لیں. جب آپ کسی دوست سے گلے ملتے ہیں، یہ عین دعا ہے. جب آپ اس کے لیے اچھا چاہ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کسی مہمان کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی دعا ہے. جب آپ کسی کو انتہائی خلوص سے رخصت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دعا ہی کی ایک شکل ہے. جب آپ کسی اچھے دوست کے لیے، کسی اپنے رشتہ دار کے لیے بہت توجہ سے، بہت انہماک سے گھر میں کھانا تیار کرتے ہیں کہ وہ خوش ہو آ کر، یہ بھی دعا ہی کی ایک شکل ہے. دعاؤں کی عملداری کا تعلق ہمارے کانشینس اور ضمیر کی پاکیزگی سے ہے، جس کی ہمیں تربیت کرنا ہوتی ہے، جو آگہی سے اور انٹلیکچوئل کیپیسٹی سے ریلیٹڈ ہے. روحانی توانائی کے ضمن میں ایک بات کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں کہ فیلیئرز آف آور کانشیسنس، روحانی فقدان کی وجہ سے، روحانی توانائی کے فقدان کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور یہ فیلز آف کانشیسنس، یہ ہمارے تمام جرائم کی وجہ بنتے ہیں. اگر ہم نے اپنے کانشینس کی، ضمیر کی تربیت کی ہے، ہم نے اپنی جسمانی توانائی، ذہنی توانائی، جذباتی توانائی کو اپنی روح کے مرکز کے آس پاس جوڑ رکھا ہے، اس سے انٹیگریٹ کر رکھا ہے، تو پھر ہماری زندگی اعتدال کی حامل ہوگی اور زندگی میں توازن ہوگا. ہمارے رویے مثبت ہوں گے، ہم خوش خلق کے پیکر بنیں گے، اور پھر ہم اپنی زندگی میں ایک مفہوم کے ساتھ ایک میراث چھوڑیں گے. We should strive to leave behind a legacy. جتنے دنیا کے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے ایک لیگیسی چھوڑی ہے، ساتھ ایک میراث چھوڑی ہے. اس کو آپ کوئی بھی نام لے لیں. حال ہی میں ایک مصنف مارک مینسن نے کتاب لکھی ہے، تو اس نے اس میراث کو امارٹیلٹی پروجیکٹس کا نام دیا ہے، کہ یہ آپ کا منصوبہ ہے جو فنا نہیں ہوتا، جو ہمیشہ قائم رہتا ہے. امارٹیلٹی پروجیکٹس. تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس زندگی کو مفہوم دینے کے لیے، بامقصد بنانے کے لیے اور صحیح خطوط پر استوار کرنے کے لیے کوئی میراث چھوڑنی چاہیے. We should also work out some immortality projects. Let's do that. And we all can do that. اللہ نے ہمیں طاقت اور صلاحیت بخشی ہے. ہمیں صرف اپنا گاڈ گفٹڈ اختیار استعمال کرنا ہے. I hope we all do it. Thank you.